میں ہوں آپ کا میزبان ارشد شریف۔ ناظرین، روز ہم آپ کو ملک کی سیاست سے آگاہ کرتے ہیں۔ آج بھی صدر مملکت نے کور کمیٹی کا اجلاس ایوان صدر میں بلایا ہے، جہاں پہ جوڈیشری سے ریلیٹڈ معاملات پہ بھی ڈسکشن ہوگی، دوہری شریعت بل کے حوالے سے بھی ڈسکشن ہوگی، جو کنٹیمپٹ آف کورٹ لا پاس ہوا ہے اس جو چیلنجز ہیں اس کے حوالے سے بھی، اور حکومتی اسٹریٹجی کے حوالے سے بھی بات چیت ہوگی۔ ملک میں اور بھی خبریں چل رہی ہیں، نیٹو کنٹینرز کا مسئلہ ہے، اس کی سپلائی کے حوالے سے میٹنگز ہو رہی ہیں، لیکن آج ہم آپ کی ملاقات پاکستان کے ایک ایسے شخص سے کروائیں گے جن کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ گاڑیوں کو پیٹرول، ڈیزل یا گیس کے بجائے پانی سے چلا سکتے ہیں۔ جی ہاں، آپ کی گاڑی وہ پانی سے دعویٰ کر رہے ہیں کہ چلا سکتے ہیں، اور اس حوالے سے انہوں نے کابینہ کے سامنے ایک پریزنٹیشن ہوئی اور وزیر اعظم نے ایک 3 رکنی کمیٹی بنائی، اس کے سامنے بھی پریزنٹیشن دی ہیں، پاکستان کے مختلف اداروں کو پریزنٹیشن دے رہے ہیں۔ ایک اور پریزنٹیشن انہوں نے دینی ہے 26 تاریخ کو، اور یہ وہ پروجیکٹ ہے کہ اگر یہ کامیاب ہو جاتا ہے تو اس سے ہمارے ملک کے بہت سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ صرف پچھلے سال ہی پاکستان نے تقریباً 14 ارب ڈالر کا تیل امپورٹ کیا تھا، 14 ارب ڈالر کا تیل امپورٹ کیا تھا، اور ابھی بھی جو انرجی کرائسس چل رہا ہے اس میں تیل کا ایک بہت اہم کردار ہے۔ جو امپورٹس ہوتی ہیں، امپورٹ بل پاکستان کا بہت بڑھ رہا ہے، انرجی کرائسس، الیکٹریسٹی کرائسس میں بھی استعمال ہوتا ہے، ڈفرینٹ آئل کمپنیز حکومت سے بارہ مانگ رہی ہیں، سرکولر ڈیٹ کا ایشو اسی ایشو سے ریلیٹڈ ہے، اور اگر یہ والا پروجیکٹ امپلیمنٹ ہو جاتا ہے تو آپ کا پورے ملک کا اس سے بہت فائدہ ہے۔ آپ کی ہم ملاقات کروا رہے ہیں وقار احمد آغا صاحب سے، میکینیکل انجینئر ہیں، ان کے ساتھ تشریف فرما ہیں ڈاکٹر گلفراز احمد صاحب، سابق سیکریٹری پیٹرولیم اور سائنٹسٹ اینالسٹ بھی ہیں، اور ساتھ ساتھ ہمیں فون لائن پہ جوائن کریں گے ڈاکٹر سمر مبارک من صاحب، اور کچھ ہی دیر میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں ڈاکٹر پرویز شوکت پرویز، جو چیئرمین ہے کاؤنسل آف سائنٹیفک اینڈ انڈسٹریل ریسرچ کے۔ وقار صاحب، سب سے پہلے تو آپ سے شروع کرتے ہیں، آپ نے یہ کیا چیز بنائی ہے، کیا دعویٰ ہے آپ کا؟ شکریہ ارشد صاحب۔ یہ ایک واٹر کٹ بنائی ہوئی ہے جس کا پروسیس ہے الیکٹرولائز پروسیس سے، یہ پانی سے گیس پیدا ہوتی ہے، اس کو HHO بولا جاتا ہے، جو ہائیلی کمپسٹیبل گیس ہے، یعنی ہائیڈروجن۔ یہ ایز اے فیول کی طور پہ CNG جو ڈیزل اور پیٹرول کے طور پہ یہ استعمال ہوتی ہے، انجن میں کاربوریٹر میں جاتی ہے اور اسی کے حساب سے وہ میں اگر پروڈیوسر صاحب سے کہوں، اگر وہ ویژولز بھی دکھاتے رہیں جو کٹ انہوں نے بنائی ہے اور کس طرح سے وہ کام ہو رہی ہے، وہ بھی ناظرین ساتھ ساتھ دیکھتے جا رہے ہیں۔ جی وقار صاحب، تو اس میں یہ ہے 2 فائدے ہیں کہ اس میں تو انرجی کرائسس جتنا بھی ہمارے ورلڈ اوور ہے، اس کے لانچ ہونے سے یہ تقریباً ختم ہی ہو جائے گا، کیونکہ پانی اتنا کاسٹلی نہیں ہے جتنی فیول اور CNG کاسٹلی ہے۔ اس کے ان پٹ اور آؤٹ پٹ دونوں پانی ہیں، یہ کاربن نہیں چھوڑتی۔ اس کے لانچ ہونے سے ماحول پہ جو پولیوشن ہے، اوزون لیئر وغیرہ ڈیمیج کرتے ہیں، یہ بالکل ہی ختم ہو جائے گا۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارے ملک میں بلکہ پورے ورلڈ اوور میں ایگریکلچر انڈسٹریز جو آج کل فیسنگ کر رہے ہیں اس کو وقار صاحب، یہ ساری باتیں تو صحیح ہیں، اس کا جتنے بھی آپ ایشوز آئیڈینٹیفائی کیا آپ نے کیا ہے، پانی سے گاڑی کیسے چلے گی؟ دنیا میں بہت سارے ایکسپیریمنٹس ہوئے ہیں اس حوالے سے، جاپان بھی اس پہ ایکسپیریمنٹ کر رہے ہیں، امریکہ میں بہت ساری کمپنیز ہیں۔ آپ کے ہاتھ یہ فارمولا کیسے لگا اور آپ کیسے یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ آپ یہ کام کر سکتے ہیں؟ یہ دعویٰ نہیں، میں نے تو الحمدللہ شکر الحمدللہ کر کے دکھایا ہے۔ یہ میں نے آپ سے عرض کی کہ یہ پانی میں ایک الیکٹرولائسس پروسیس ہوتا ہے جس کو DC کرنٹ دیا جاتا ہے، اس سے یہ پانی ٹوٹتا ہے اور گیس بنتی ہے HHO، 2 مالیکول HH، 1 مالیکول آکسیجن کا۔ تو یہ ہائیلی کمپسٹیبل ہے، سب سے زیادہ جلنے والی گیس ہوتی ہے، وہ انجن میں جاتی ہے تو انجن وہی ورک کرتا ہے جو بلکہ اس سے بھی اچھا ورک کرتا ہے جو ہائی آکٹین فیول سے کرتا ہے۔ دنیا میں نہ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اس کی مین وجہ ہے کیلکولیشن۔ سب الیکٹرولائز پروسیس سے تو تقریباً سب کو پتہ ہے کیا ہوتا ہے، مگر وہ اتنی گیس بنا نہیں پاتے ہیں اتنی مقدار میں جتنی اس ایک انجن کو رن کرنے کے لیے چاہیے۔ یہی مین جو سیکریسی ہے یہی ہے۔ حکومت کو آپ نے پریزنٹیشنز دیں؟ جی ہاں بالکل، حکومت کو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی سیکٹری نے سے 3 مرتبہ میٹنگ ہو چکی ہے، سائنٹسٹ سے اور بھی ایٹمک انرجی والے آئے تھے، 4 اپریل کو ہوئی تھی، ان کو میں نے بریفنگ دی سب کو۔ انہوں نے ریکمنڈیشن کی، اپلیکیشن مانگی کہ آپ اپلیکیشن دیں کہ گرانٹ آف پرمیشن ٹو لانچ دس ٹیکنالوجی فار دا کنٹری۔ یہ اپلیکیشن دی انہوں نے پرائم منسٹر صاحب کو فارورڈ کی، پھر پرائم منسٹر صاحب نے اس پہ ایکشن لیا کہ انہوں نے 3 رکنی کمیٹی بنائی، جس پہ تھے سید احمد شاہ صاحب، ڈاکٹر
आसिम साहब पेट्रोलियम मिनिस्टर और अपना मीर चंगेज़ खान जमाली साहब साइंस टेक्नोलॉजी, जो आज ब्रीफिंग थी उसकी कमेटी रूम में इसमें आए, सारे सेक्रेटरीज आए, सारे एक्सपर्ट्स आए पाकिस्तान के, उनको फाइनल आज ब्रीफिंग दी मैंने, तकरीबन सेटिस्फाई सारे थे। और ये फाइनली मैंने उनको कहा कि ये चीज़ पब्लिकली करें, अब तक तो सिर्फ न्यूज़ की हद तक है। आपने कहीं अपना पेटेंट रजिस्टर करवाया है इसका? नहीं, पेटेंट का जो है, जो एप्लीकेशन गवर्नमेंट को दी है, अगर वो यस करते हैं उसके बाद पेटेंट का प्रोसीजर आता है कि हम पेटेंट इसको। कितने सीसी गाड़ी इस पे चल सकती है? ये बाइक से लेकर आप जितनी सीसी तक चलाना चाहें, हर इंजन इस पे चल सकता है, बाइक से लेकर आप आपने एक्सपेरिमेंट किस गाड़ी पे एक्सपेरिमेंट बाइक किए है, जनरेटर किया है 1000 सीसी एंड 1300 सीसी, जो हमारे तकरीबन आम यूज़ में गाड़ियाँ हैं वो किया है मैंने। डॉक्टर समर मुबारक मंद साहब हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, आपने सुनी बातें, क्या ये पॉसिबल है कि पानी से गाड़ियां चल सकें, और इसमें दुनिया में भी एक्सपेरिमेंट्स इस हवाले से हुए हैं? जी, ये बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, बिल्कुल पॉसिबल है, इसमें कोई शक नहीं है। सिर्फ वही जो मसाइल हैं इसमें दो तीन मसले हैं इसमें। एक तो यही मसला है कि इतनी मिकदार में आप हाइड्रोजन बना सकें कि गाड़ी 1200-1300 सीसी की अच्छी खासी स्पीड पे चल सके, तो उसके लिए गैस की प्रोडक्शन जो है वो काफ़ी चाहिए होगी। दूसरी बात जो है वो ये है कि इसमें सेफ्टी का बड़ा एंगल होता है, क्योंकि हाइड्रोजन जब जाके इंजन में जलती है तो खासा धमाका सा उसमें होता है और वो हाई टेम्परेचर प्रोड्यूस होता है, और इंजन जो नॉर्मल हैं वो उनका अंदेशा होगा वो उनके सिलेंडर हेड्स क्रैक हो जाएं, तो इसलिए वो देखना पड़ेगा कि वो मेटल एनर्जी ठीक हो, वो इंजन बर्दाश्त कर सके हाइड्रोजन को जलना है। और हाइड्रोजन अगर कहीं खुदा न खास्ता रास्ते में लीक होती है तो उसका बहुत, गाड़ियों में लोग बैठ कर सिगरेट पी रहे होते हैं, उसका भी सेफ्टी का बहुत ख्याल करना पड़ेगा, क्योंकि हाइड्रोजन बहुत धमाके से फटती है। जी डॉक्टर साहब, ये दोनों आपने जो पॉइंट्स उठाए, इसकी ये तो अपनी जगह बात सही है, लेकिन क्या आप समझते हैं कि गाड़ियां वाकई पानी से इस तरह चल सकती हैं? देखिए, कोई मुफ्त में नहीं चल रही, क्योंकि बिजली तो ये खर्च कर रहे हैं, जब इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे बिजली तो खर्च करेंगे, तो जाहिर है जब गाड़ी चल पड़ेगी तो इंजन के साथ जनरेटर लगा होगा, वही जनरेटर जो है वो बिजली बनाएगा, उसी से ये हाइड्रोजन बनाएंगे, उसी से फिर इंजन चलाएंगे, तो वो खर्चा तो कुछ ना कुछ तो जो हाइड्रोजन या इंजन की जो ताकत है वो बिजली बनाने में सर्फ होगी, और वो बिजली जो है फिर वो गैस बनाएगी या हाइड्रोजन बनाएगी, तो वो कितनी खर्च होती है उधर बिजली उसमें गैस बनाने में वो इनको पता होगा, क्योंकि उन्होंने तजुर्बा किया है। लेकिन फ्री में कोई काम नहीं होता, ऐसा साइंस में हमेशा आप एनर्जी खर्च करते हैं तो एनर्जी पैदा होती है। बिल्कुल, आपके ख्याल में ये आइडिया फीजिबल है? जी बिल्कुल फीजिबल है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं डॉक्टर गुलफराज साहब, दो तीन मसले हैं, अगर इनको ये इनका मैं जवाब लूंगा, बिल्कुल कर लिया तो फिर ठीक इंशाल्लाह। इनका मैं वकार साहब से जवाब लूंगा। डॉक्टर गुलफराज साहब, आप साबिक सेक्रेटरी पेट्रोलियम भी रहे हैं, मैंने कुछ फिगर्स कोट की, पाकिस्तान को ऑयल इंपोर्ट बिल इतना ज़्यादा था। पहला सवाल तो आपसे ये कि ये आइडिया पहले कभी आपके सामने आया, फिजिबल है या नहीं? देखिए, जहाँ तक आइडिया का तल्लुक है, ये तो बहुत पुराना आइडिया है, बल्कि 1934 में डलस के मकाम के पहली दफ़ा इसको पेटेंट पे मिला इस आइडिया को, लेकिन फिर ये कमर्शलाइज नहीं हो सका था। अब मुझे एक दो सवाल पूछने हैं जो सामने मैं पूछ सकता हूँ। पहली बात ये है कि अगर इलेक्ट्रोलिसिस से अगर आप पानी में इलेक्ट्रोलाइट मिलाकर तो बिजली डायरेक्ट करंट दें, तो वो पानी अपने दो अज्जा में अलग हो जाता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन बननी शुरू हो जाती है, लेकिन जब हाइड्रोजन को दोबारा हम उसको यूज़ करते हैं, वो पानी की शक्ल दोबारा इख्तियार कर जाती है, जैसे इंजीनियर साहब ने खुद कहा। तो जो नॉर्मल एनर्जी का बैलेंस है, वो दोबारा उसको पानी बनाने में जो एनर्जी लगती है वो उसके पैदा करने से ज़्यादा होती है। तो आम फेम में ये एनर्जी सिंक बन जाता है। लेकिन अभी मैंने चूँकि प्रैक्टिकली इन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किया, और अगर ये आइडिया वर्क करता है तो हम इसकी बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं। मकसद ये है कि हमें एनर्जी में ये कोई सेविंग कर सके, और जैसे कहा एनर्जी के सेविंग के साथ साथ चूँकि इसका एग्जॉस्ट पानी है तो इसकी कोई एनवायरमेंटल पोल्यूशन भी नहीं। सिर्फ ये मुझे बताएं डॉक्टर साहब, ये जो आप पहले बैटरी में एनर्जी इस्तेमाल करते हैं वो कहाँ से लेते हैं? बैटरी में एनर्जी तो 48 एम्पियर हम और 10 वोल्ट की बैटरी लेते हैं, उसमें से वो चार्ज कहाँ से होती है? वो जनरेटर से चार्ज होती है। अच्छा, जनरेटर किस चीज़ से चलता है?
जनरेटर इंजन से चलता है वो। नहीं, जनरेटर इंजन से चलता है, लेकिन वो भी पानी से चलता है। नहीं, वो उसकी तवानाई जो होती है, तवानाई यानी उससे डीजल से चलेगा या घर की बिजली से चलेगा। बिल्कुल। अब इसके अंदर इनपुट उस बैटरी में एक आम एनर्जी की आ गई। अगर उस आम एनर्जी की आप इनपुट देखें कि कितनी एनर्जी बैटरी को जिंदा रखने के लिए चाहिए ताकि जो इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस को चलाए, तो उसके बाद पहली बात तो ये हमें ये बताएं कि एनर्जी बैलेंस कितनी है, यानी जितनी एनर्जी ये यूज करते हैं बैटरी में, आखिर में जो गाड़ी चलती है उससे ज्यादा एनर्जी है, यानी इन्होंने एनर्जी क्रिएट की है इस प्रोसेस में या कुछ एनर्जी लूज की है। अब मकसद बात और चीज की है, एक फॉर्म में एनर्जी इन्होंने या इंजन से ले ली या घर की बिजली की तार से ले ली और उसको फॉर्म चेंज करके तो गाड़ी चला दी। अब हमें उस जगह पर जरूरत पड़ जाएगी। सिर्फ ये बताएं कि क्या उन्होंने अब ऐसी टेक्नोलॉजी अचीव कर ली है कि वो उस एनर्जी को निकाल कर फिर भी ये पानी से चला रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल। इसमें ये जो बैटरी हम यूज़ कर रहे हैं, डीसी करंट यूज़ कर रहे हैं इसमें। जब इलेक्ट्रोलाइज प्रोसेस पे हम लगाते हैं तो जो डिवाइस हमने डिज़ाइन की है उसमें सेल्फ इंडक्शन पैदा होती है, जो पानी का टूटना और रिफ़्रेश होकर फिर टूटने के लिए तैयार होना। इसमें जैसे आप बैटरी में, आप गाड़ियों में बूफर वगैरह लगाते हैं तो उसमें भी काफ़ी लोड पड़ता है बैटरी पे, मगर उसको चार्ज नहीं मिलता। ये मुसलसल यानी कि कंटिन्यूसली बैटरी वर्क नहीं करती। इतनी इसमें मिकदार में गैस बनती है प्रेशर में कि उसको हम स्टोर करने के लिए भी कोई चीज़ रख रहे हैं। वो 1 मिनट के लिए बैटरी काम करेगी, स्टोर हो जाएगी, तो अपनी डिवाइस काम करना छोड़ देगी ऑटोमेटिकली। जितनी उसकी एनर्जी गई उससे ज़्यादा डबल में वो फिर रिचार्ज हो जाएगी बैटरी। इसमें 1% हो सकता है उसका बैटरी का लॉस हो। वो तो आप देखें ना कि शौकिया बंदे लगाते हैं, बूफर्स लगाते हैं, डीवीडीज लगाते हैं, उसका भी बैटरी पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। ये तो एक्सपेंडिचर मेरे ख्याल में इतना ज़्यादा नहीं होगा जितना ऐसे बिल्कुल ठीक है। हम आपके अच्छा, दूसरी बात दूसरी यहाँ पे हम एक वक्फा लेते हैं और जवाब वक्फे के बाद चाहिए जब वापस आएंगे तो डॉक्टर समर मुबारकमंद साहब ने भी 2 सवालात उठाए। एक सेफ्टी का एंगल था, साथ उन्होंने स्पीड का भी क्वेश्चन रेज किया, उनके भी जवाबात भी वकार साथ लेंगे एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के इस सेगमेंट में हमें डॉक्टर शौकत परवेज, जो चेयरमैन है पाकिस्तान काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, ये वो इदारा है जो कि रिस्पॉन्सिबल है इस तरह की अगर इजाद होती है तो उसको लोकल रिसोर्सेज को इंडस्ट्रियल पैमाने पे इंट्रोड्यूस करवाना, फिर उसकी एक्सपोर्ट के चीज़ें उसके लिए बनाना, प्रोसेसेस बनवाना। डॉक्टर परवेज शौकत साहब, वेरी वेलकम टू द प्रोग्राम। साहब, ब्रेक पे जाने से पहले डॉक्टर समर मुबारकमंद साहब ने 2 सवालात उठाए थे, एक स्पीड के हवाले से और एक सेफ्टी के हवाले से। हाइड्रोजन का, जैसे डॉक्टर गुलफराज साहब भी फरमाए थे, काफ़ी रिस्की काम है, इसके आपके पास क्या जवाब आता है? एक स्पीड के हवाले से नहीं, इंजन के हवाले से कहा था कि इंजन में इतनी नहीं है। उसमें ये मैं आपसे अर्ज़ करूँगा कि इंजन जो फॉर्म किया गया है इसका अलॉय है सिल्वर और एल्यूमिनियम का, यानी कि जितनी आप हीट दे रहे हैं, HHV हो गया CNG का 55.50, डीजल गैसोलीन का होगा 44.50 और आपके डीजल का हो गया 47.00। ये जो हाइड्रोजन का जो HHV है 141.04, यानी कि उससे दुगना है हीट पावर। और इंजन की जो सस्टेन की ताकत है इसकी गर्मी की, वो गैसोलीन डीजल से 10 गुना ज़्यादा है, वो बर्दाश्त कर सकता है। अगर वो हीट बर्दाश्त नहीं करेगा तो उसमें सिस्टम रखा हुआ है गैस कट का, इंजन गर्म हो जाती है, गैस कट जल जाता है और इंजन सीज हो जाती है। उसमें तो प्रिकॉशंस काफ़ी हैं, वो उसके हीट का कांटा वगैरह भी दिखाता है कि उसमें इंडिकेट करते हैं कि आपकी इंजन गर्म हुई। दूसरा सवाल ये है कि प्रिकॉशनरी मेजर्स में हमने इसको रखे हुए हैं बैक फायर अरेस्टर, फ्लैश बैक अरेस्टर, जो 2 जगहों पे लगाने पड़ेंगे। एक डिवाइस से सिलेंडर रखेंगे, सिलेंडर से आगे, दूसरा कारपेटर से बिल्कुल जस्ट लाइक। उसमें लीकेज का कोई नहीं छोड़ा कि लीकेज हो और बाहर हो। लीकेज का हमने बहुत प्रिकॉशन रखा हुआ है कि लीकेज कहीं से भी ना हो, लीकेज बंद करनी है। और दूसरा बैक फायर होता है कार्बोरेटर से। कार्बोरेटर को अगर गैस नहीं मिले, तवा नहीं मिले तो बैक फायर मारता है, उससे वो फटने का खदशा होता है। बहुत सारे लोग पूछना चाह रहे होंगे कि अगर मैं पानी पे गाड़ी चलाऊं तो कितनी स्पीड तक आप गाड़ी को लेके जा सकेंगे? इसमें जितनी स्पीड आप हाई ऑक्टेन
فیول سے لیں گے اس سے دگنی اسپیڈ میں یہ جائے گی، دگنی اسپیڈ میں. اس میں انجن کا کوئی نہیں ہے، البتہ لوبریکینٹس تھوڑا زیادہ برداشت کرنے کا، کیونکہ اگر کوئی موبل آئل یا لوبریکینٹس چینج کرتا ہے 1500 کلومیٹر پہ، انجن سیز ہونے کا کتنا چانس ہے؟ نہیں انجن کوئی چیز نہیں ہوتا، کیونکہ انجن میں سسٹم رکھا میں نے. انجن کی ویئر اینڈ ٹیئر کتنی ہوگی؟ انجن کی تو ہر کی اپنی اپنی، میں نے اگر انجن کی جو فارم ہے بنی ہوئی ہے، جو بناوٹ میں بتا رہا ہوں کہ وہ 10 گنا زیادہ گرمی برداشت کرتا ہے. الوئے ہے ایک، اس میں نہیں ہے، دو بنے ہوئے، ایک سلور دوسرا ایلومینیم سے یہ بنا ہوا ہے. جی دی سیفٹی میرے سے 2 فلیش بیک ارسٹر ہم نے رکھے ہوئے، اگر خدا نہ خواستہ کوئی بھی اس کو بیک فائر ہو تو وہیں روک دے وہ گا. ڈاکٹر سمر مبارکمند صاحب سے. ڈاکٹر شوکت پرویز صاحب، آپ حکومتی اس ادارے کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں جن کی رسپانسبلٹی ہے کہ اس طرح کی اگر کوئی چیز سامنے آتی ہے تو اسے پروموٹ کیا جائے. آپ کے علم میں یہ چیز ہے کہ انہوں نے پانی سے چلنے والے وہ ٹیکنالوجی ایجاد کر لی ہے جس سے گاڑیاں چلیں گی؟ جی میرے علم میں بھی ہے، اور ہم نے اس طرح کے بیسک ایکسپیریمنٹ خود بھی ہم نے PCSR کراچی میں کیے ہیں. ہائیڈرولائز کیا واٹر کو اور ہائیڈروجن جنریٹ کی اور آکسیجن لبریٹ کی. تو ہمارا اس ون آف دی مینڈیٹ کے بھی ہائیڈروجن کو یوز کیا جائے ایز اے فیول، ایز انرجی. بیسیکلی ہم اس وقت بھی انرجی کے بہت سے اسپیکٹس کے اوپر کام کر رہے ہیں، سیریس ہیں. اور ہم نے کول گیسیفیکیشن کا کام کیا ڈیپ اسکیل کے اوپر، ویری سکسیزفل. اور کول سے گیس اور گیس سے الیکٹریسٹی جنریٹ کی، اور وہ بھی سکسیزفل طریقے سے کی. ہم نے 300، اگر میرے فگر یاد ہے، 300 کلو گرام آلٹرنیٹ انرجی پہ آتا ہوں. وقار صاحب کا جو فارمولہ ہے وہ آپ کے پاس ہے؟ جی تو یہ ٹیکنالوجی ویل نون ہے امریکہ اور ملیشیا میں، بلکہ گاڑیاں چل رہی ہیں اگر اس کے ویل اوپر. نون ٹیکنالوجی ہے تو آپ نے امپلیمنٹ کیوں نہیں کروائی پاکستان میں؟ کیونکہ ہمارے ابھی مینڈیٹ نہیں تھا، ہم نے اس کو ٹیک اپ کیا تھا کیونکہ. اور دوسری بات ہے کہ ابھی یہ انیشل اس کی یہ وجہ ہے کہ آئل مارکیٹنگ کمپنیز جو بلینز آف ڈالرز کے اینول پروفٹس کماتی ہیں وہ اس کی راہ میں رکاوٹ ہیں؟ میرے خیال ایسی بات نہیں ہوئی تھی. ان کی ایفرٹس کو تو ہم اپریشیٹ کیا، بہت زیادہ کرتے ہیں کہ اس طرح کی انوویشن کوئی بھی کرے، انہوں نے کیا، اٹس ہائیلی اپریشیٹڈ، اور ہمیں ان کو انکریج کرنا چاہیے. ہم نے صرف بیسک سٹارٹ میں ایکسپیریمنٹ تھوڑے بہت کیے تھے کہ کیسے ہم ہائیڈروجن یوٹیلائز کر سکتے ہیں ایز اے فیول. تو نہیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت کے علم میں یہ بات تھی کہ یہ کام ہو سکتا ہے لیکن اس پہ کیا کچھ نہیں. کیونکہ ہمارا دیکھیں ہم اگر PCSR کو میں کیونکہ بہت سے ہمارے مینڈیٹس ہیں جس میں آلٹرنیٹیو انرجی کا ون آف دی مینڈیٹ ہے، اس میں کول کے اوپر آلٹرنیٹ کنسنٹریٹ انرجی کریں. بھی آتا ہوں، پوری پریزنٹیشن میرے سامنے پڑی ہے کہ اس میں کیا کچھ ہے. جی. ڈاکٹر گلفراز صاحب، آپ نے ڈاکٹر شوکت پرویز صاحب کو سنا، جی. کہہ رہے ہیں ٹیکنالوجی ایگزسٹ کرتی ہے لیکن ہم نے کیا کچھ نہیں اس پہ. دیکھیں، پہلی بات یہ ہے کہ پہلے میں آپ خود سے ذکر کر چکا ہوں کہ اس وقت کمرشلی کیلیفورنیا کے اندر وہ گیس اسٹیشنز موجود ہیں جو نارمل گیسولین بیچنے کے بجائے ہائیڈروجن بیچتے ہیں، اور اس حد تک اس کی یوزز جو ہے وہ پروموٹ کی جا رہی ہے. جہاں تک اس کی سیفٹی کی ٹیکنالوجی ہے، مجھے یہ یقین ہے کہ وہ چیزیں ساری جو ہیں وہ ہینڈل ہو سکتی ہیں. صرف یہ ہے کہ خاص قسم کے انجن چاہیے، خاص قسم کی اس کی یوٹیلائزیشن ٹیکنالوجی چاہیے. یہ تو کہہ رہے ہیں نارمل انجن پہ چلے گی. نہیں، انہوں نے کہا نا جی کہ نارمل انجن کے جو میٹیریلز کا انہوں نے ذکر کیا مختلف، لیکن کوئی بات نہیں. اگر آپ کے پاس ایک ایسا جو انہوں نے ڈیمونسٹریشن دی ہے، سوزوکی کار انہوں نے چلائی، ویژولز بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، وہ گاڑی بھی چلائی، کرولا گاڑی بھی چلائی، موٹر بائک انہوں نے چلا کے دکھایا. جی کہ ہیٹ کو سسٹین کرنے کی پاور جو جس انجن کے اوپر یہ نیچرل جو ہائیڈروجن استعمال کریں گے اس کی بہت زیادہ کیپیسٹی ہے. نہیں، یہ عام انجن کی یہ سسٹم پاور ہے. اچھا، تو آپ عام انجن پر چلے گئے؟ عام انجن پہ چلا ہے. اچھا، تو اس کا مطلب اب وہ میرا کوسچن مارک جو ہے وہ آنسر ہو گیا. اور دوسری چیز یہ ہے کہ اب انہوں نے یہ بھی اس وقفے کے دوران پر میرے سوال کا جواب دیا کہ ہماری جو انرجی کا سنک ہے وہ سنک نہیں ہے، یعنی ان کو وہ بیٹری چارج کرنے میں اتنی انرجی نہیں چاہیے جتنی کہ اس کی ہائیڈروجن سے ان کو مل رہی ہے. تو پھر اس کا مطلب ہے کہ انرجی واقعی اس میں پیدا ہو رہی ہے، اور اگر انرجی پیدا ہو رہی ہے تو پھر پانی سے ہی یہ گاڑی چل رہی ہے. جہاں تک سیفٹی فیچرز ہیں وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ تو ڈاکٹر شوکت پرویز انشور کریں گے نا کہ سیفٹی فیچرز آئیں. دوسرے ملکوں میں بھی، دوسرے ملک مثلا نیوزی لینڈ کے ملک میں بھی ہائیڈروجن استعمال ہوتی ہے ایز اے کمرشل فیول، اور یہ اس کو فیوچر کا فیول کہا جاتا ہے کیونکہ اس کی ایک تو کوئی انوائرمنٹل پولوشن نہیں ہے،
اور دوسری اس کی ایفیشنسی بہت زیادہ ہے، اور چونکہ یہ پانی سے پیدا ہوتی ہے تو پانی دنیا میں اتنی ڈرتھ نہیں ہے، تو اس لحاظ سے ایک فیوچر فیول ہے، اور یہ کمرشل. ناظرین یہاں تک ابھی تک ڈاکٹر سمر مبارکمن، ڈاکٹر شوکت پرویز، ڈاکٹر گلفراز ایگری کر رہے ہیں کہ وقار صاحب نے جو کلیم کیا ہے وہ ٹیکنالوجی فیزیبل ہے، یہ فیوچر کا فیول ہے. ابھی تک ہم صرف غباروں میں ہوا بھرتے رہے ہیں، پریکٹیکلی ہم نے کچھ نہیں کیا. پریکٹیکلی اس کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں، اس پہ بات کریں گے ایک وقفے کے بعد. ڈاکٹر شوکت پرویز صاحب، میرا آپ سے وہی سوال ہے جو میں نے ڈاکٹر سمر مبارکمن صاحب سے کیا. حکومت کو کیا کرنا چاہیے اور کس طرح سے وقار صاحب کو آئل مارکیٹنگ کمپنیز کا جو مافیا ہے اس سے پروٹیکشن ملے گی، اور ان کا یہ آئیڈیا بیوروکریسی کی فائلوں میں دب کے، جیسے آپ نے بھی کہا کافی ساری ایجادات ہیں لیکن اس پہ امپلیمنٹیشن نہیں ہوئی، اس پہ کم از کم امپلیمنٹیشن ہو جائے، کیا سٹیپس ہو سکتے ہیں پازیٹیو؟ گورنمنٹ کو سپورٹ کرنی چاہیے، اور کس طرح سے؟ ان ٹرمز آف ان کی فنڈنگز ہیں. اگر یہ کیونکہ ابھی تک اسمال اسکیل کے اوپر انہوں نے ڈیمونسٹریٹ کیا، اگر یہ لارج اسکیل پہ جاتے ہیں ڈیفینیٹلی ان کو جانا چاہیے. جہاں تک ٹیکنالوجی یا ٹیکنیکل اسسٹنٹ جو بھی ہم پرووائڈ کر سکتے ہیں ہمارا ادارہ اویلیبل ہے، تو وہ ان کو پروٹوٹائپ بنا کے ڈیمونسٹریٹ کریں. گورنمنٹ کو جیسے یہ بتا رہے تھے ابھی کہ میری میٹنگ ہے 16 کو یا کب، تو اس میں بھی ہمارے جو سینئر یا پولیٹیشین یا بیوروکریٹ لوگ انوالو ہوں گے، اور اس کی فنڈنگ کی ان کی میخل انٹرسٹ ہے وہ اس کو سپورٹ کریں گے. اور میں خیال اس کو ٹیک اپ کرنا چاہیے گورنمنٹ لیول کے اوپر، اور ہم ان کی اگر چاہیں گے کسی قسم کی ہیلپ، ہمارا ادارہ انشاءاللہ سپورٹ کرے گا. اور یہ میرا خیال ہے مافیا اور جو اب آئل مافیا کے لیے چیلنج تو ہے، مگر میرا خیال ہے گورنمنٹ جب اس چیز کو سیریس لے گی، ایک بہت سستا فیول ہمیں اویلیبل ہے یا مل سکتا ہے یا آلریڈی اویلیبل ہے، تو گورنمنٹ شوڈ اپریشیٹ اینڈ سپورٹ. ڈاکٹر گلفراز صاحب، آپ کا ایکسپیرینس بھی ہے، سیکٹری پیٹرولیم، آپ ڈیل بھی کرتے رہے ہیں اس مافیا کے ساتھ، اور جو میں کچھ اسٹڈی کر رہا تھا اس پہ، جن لوگوں نے اس پروجیکٹ پہ کام کیا وہ کسی نہ کسی حالات میں بیچارے مارے گئے. ایک تو وقار صاحب کو سیکیورٹی کیسے فراہم ہو سکتی ہے، کیونکہ جتنا بڑا مافیا ہے ورلڈ اوور آئل کمپنیز کا، جس پہ جنگیں بھی ہو گئی، عراق کی جنگ ہمارے سامنے سب سے بڑی مثال ہے جو تیل کے لیے لڑی گئی، تو ان کو پروٹیکشن کیسے ہو سکتی ہے اور گورنمنٹ ان کو پیٹرنائز کیسے کر سکتی ہے کہ کم از کم ایک آئیڈیا اگر ایک شخص کلیم کر رہا ہے اس کو آپ سپورٹ کریں، جیسے ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں پائلٹ پروجیکٹ تک لے کے جائیں اس سٹیج پہ، اور قوم کے سامنے وہ ریزلٹس آنے چاہیے. دیکھیے جی، اب بریک کے دوران پر میں نے ایک سوال پوچھا تھا وقار صاحب سے، اور اس میں یہی تھا کہ آپ کس طریقے سے ہائیڈروجن گیس کی پیداوار کو اس حد تک بڑھا سکتے ہیں کہ وہ کمرشل لیول کے اوپر گاڑی کو چلا لے. تو انہوں نے مجھے کہا کہ وہی تو میرا راز ہے، اور وہ ٹریڈ سیکرٹ ہے، اگر میں بتا دوں تو پھر یہ ہر کوئی اس کو چلا سکتا ہے. پھر انہوں نے کہا کہ ہماری کیلکولیشن سے، جس طریقے سے ہم نے کیلکولیٹ کیا، تو میں ان کے آئیڈیاز کی رسپیکٹ کرتا ہوں کہ اگر انہوں نے ایک ایسا آئیڈیا ہٹ کر لیا ہے جس کے لیے اس وقت بہت ہی موضوع پوری دنیا لگی ہوئی ہے اس پہ، ریسرچ ہو رہی ہے، جاپان میں ہو رہی ہے، امریکہ میں ہو رہی ہے، برطانیہ میں ہو رہی ہے. اگست میں اگلے مہینے میں ہندوستان ایک گاڑی لانچ کر رہا ہے جو کمپریسڈ ایئر کے اوپر استعمال ہوگی. وہ بھی بہت حد تک انرجی سیو کرے گی، لیکن پھر کمپریسر کو چلانے کے لیے کوئی تھوڑی سی انرجی لگتی ہے. اگر یہاں پر صحیح پانی کے اوپر چلنے والی گاڑی ہو جاتی ہے، ایجاد ہو جاتی ہے، تو یہ پاکستان کے اندر ہی نہیں دنیا میں بھی اس کا کافی حد تک امپیکٹ ہوگا، بلکہ انقلابی حد تک امپیکٹ ہوگا. اب سلسلہ یہ ہے کہ جو آپ نے کہا کہ یہ آئیڈیا کس طریقے سے پروموٹ ہو جائے، وقار صاحب کو کیسے پروٹیکشن مل جائے، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جو میننگ فل لوگ ہیں، جو پہلے ہی حکومت نے ان کو سنا ہے اور پھر مزید 26 تاریخ کو ایک بہت بڑی میٹنگ یہ کر رہے ہیں، اب اگر ان کو پیٹنٹ پروٹیکشن مل جاتی ہے، کم از کم وہ ان کا جو ڈر ہے کہ اس آئیڈیا کو زیادہ اگر وہ ڈسکرائب کرتے ہیں، بتاتے ہیں، تو پھر کسی حد تک وہ کمپرومائز ہو جاتا ہے. ان کو پیٹنٹ پروٹیکشن کرنے کے بعد پھر پرائیویٹ پبلک پارٹنر سے ان کی حوصلہ افزائی کے لیے ان کا ایک بیچ میں شیئر رہے، پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ سے پاکستان کو بہت جلدی ہی اس کے اوپر ایک سیمی کمرشل لیول کے اوپر اس کو لے جانا چاہیے. سیمی کمرشل لیول کے اوپر جس وقت یہ اس کی کھلا ڈیمونسٹریشن ہو سکے، تاکہ اس وقت پھر بڑے انویسٹرز بھی اس میں شامل ہو کر تو آپ اس کو عام کمرشل لیول کے اوپر جہاں پر اس کی انجن کی جو ماڈیفکیشنز ہیں اس کی سیفٹی کے لیے
اور اس کی انوائرمنٹل جو بھی اس کے ایسپیکٹ ہیں وہ سب کرنے کے لیے، مثال کے طور پر جب انہوں نے کہا کہ ہم نے لیکیج ساری بند کر دیا ہے کیونکہ ہائیڈروجن از ایکسپلوسو، اگر کسی وقت وہ ہوا میں اگر وہ لیک کر جاتی ہے تو اٹ کین کاز ایکسیڈنٹ، خدا نہ خواستہ اگر گاڑی کا حادثہ ہو جاتا ہے، اور ہم سب کو پتہ ہے کہ گاڑیاں ہی جو روڈ پر چلتی ہیں وہی حادثوں کا شکار بھی ہوتی ہیں، تو حادثوں کی صورت میں اس کی جو پروٹیکشن یا سیفٹی کیا ہوگی، وہ سارے ایسپیکٹ جو ہیں ابھی سی این ڈیولپ جی کے ہونے۔ سلنڈر بھی تو پھٹ رہے ہیں نا، وہ دیکھ- سیف نہیں ہو دیکھیں- سکی، وہ تو کام ایک دیکھیں ہے، سی این ورک جی- ان پروگریس ہے سی این کہ آپ جی- نے سیفٹی میجرز جی، لینے ہیں، آپ نے- اور ڈاکٹر آپ نے شاہ جو صاحب صحیح کہہ رہے ہیں کہ وہ کہا، CNG کے امپرومنٹس اندر- کریں گے۔ CNG کے اندر صرف کمپریسڈ نیچرل گیس ہے، نیچرل گیس بائی اٹ سیلف ایکسپلوسو نہیں ہے، وہ کمپریشن کی وجہ سے جب پھٹتی ہے پریشر بڑھتا ہے۔ تو پریشر کی وجہ سے، یہ جو ہائیڈروجن گیس ہے یہ بائی اٹ سیلف ایکسپلوسو گیس ہے، اگر یہ Inflammable ہے۔ انفلیمیبل ہے، اس کو جو پیٹرول سے بھی جلدی بہت جلدی آگ پکڑ جاتی ہے، تو وہ ساری چیزیں جو ہیں دیکھنے کی ہیں۔ تو پھر میں جو آپ نے سوال کیا کہ ان کی پروٹیکشن کیسے ہو، سلائی کیسے ہو، میں تو یہ کہوں گا کہ بہت جلدی ان کی پیٹنٹ کی پروٹیکشن دی جانی چاہیے، تاکہ یا پاکستان کے اندر یا پاکستان سے باہر اس پیٹنٹ کو پوری پروٹیکشن مل جائے جو ان کا پیٹنٹ ہے۔ اس پیٹنٹ کے لیے ان کو ٹیکنیکل ڈیٹیلز دینی پڑیں گی، اس میں یہ نہیں کچھ کہیں گے کہ یہ میرا اپنا راز ہے، اس ایک دفعہ ڈیٹیلز 100% جب یہ دیں گے تو وہ ڈیٹیل جو ہے پوری دنیا میں پروٹیکٹ ہو جائیں گی ان کی پیٹنٹ سے۔ ڈاکٹر شوکت پرویز صاحب، یہ پیٹنٹ پروٹیکشن کیسے ہوگی ان کی؟ جس طرح میرے کولیگ نے کہا کہ انہوں نے ٹیکنالوجی اپنی پرسکرائب کرنی ہے، لکھ کے دینی ہے، اور مکمل ہمارا ڈیٹیلڈ میں ایک پیٹنٹ گورنمنٹ کی طرف سے پیٹنٹ آفس ہے، وہاں انہوں نے رجسٹریشن کرانی ہے تھرو لائر اور اٹس ہمسیلف، تو وہ پیٹنٹ رجسٹرڈ ہوگا، اس کا پروسیس ہے، فی وی ہے، تو اس کے بعد میرے خیال ہے اس سے ناٹ چیلنجیبل، کوئی بندہ ان کا جو ہے نا پیٹنٹ کہیں وہ یوز نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ پراپرٹی انٹلیکچوئل رائٹ ان کی اجازت بغیر یا ان کی شمولیت کے بغیر نہیں اور یوز کر سکتے۔ جی اگر یہ چاہیں گے کسی کو خود، اگر یہ انوینٹر خود ہیں، ڈیفینیٹلی یہ خود انوینٹر ہے، اگر خود یہ پروسیس کسی انڈسٹری کو، کسی انٹرپرنور کو، کسی پرائیویٹ سیکٹر کو دینا چاہیں گے، دیٹ ول گو، ان کی ہی پرمیشن سے ہی تو جائے بڑی گا۔ بڑی دکانیں بند کرانے جا رہے ہیں تو ان کو کون پیٹرنائز کرے گا؟ نہیں، ان کی پروٹیکشن ہو جائے ہو گی۔ جائے گی۔ وقار صاحب، آپ کو کوئی خطرہ محسوس ہوتا ہے؟ جی بالکل ہوتا ہے، مگر ڈر نہیں ہے، کیونکہ خطرہ کیا ہے آپ کو؟ خطرہ محسوس تو یہ مافیاز ہیں، کیونکہ دیکھیں نا، اب اگر کسی چھوٹی دکان بھی کسی کی بند کرائیں تو وہ بھی لڑتے ہیں، تو اٹھ کے آتا ہے بھائی میرے روزگار کیوں بند کر رہے ہیں۔ یہ میں نے گورنمنٹ پاکستان کو کہا تھا کہ اگر اس کے لانچ ہونے سے آپ کو فیول سی این جی، ڈیزل، پیٹرول نہیں لینا پڑے گا، یہ ساری دکانداری بند ہوئی، کیونکہ سب سے بڑی جو انویسٹمنٹ ہے فارن کی یا ورلڈ بینک کی کسی بھی اس مد میں ہے، فیول کی مد میں، گیسولین کے مد میں ہے، ظاہر ہے وہ بند ہو جائے گی ایٹ اے ٹائم، تو ظاہر ہے وہ اچھا، میں کچھ پروگرام پہ آنے سے پہلے ریسرچ کر رہا تھا، اسٹینلی میئر اور کچھ اور نام میرے سامنے آئے، ان سب نے جنہوں نے یہ کلیم کیا کہ جی ہم اس پہ کام کر رہے ہیں یا کچھ قریب پہنچ گئے یہ فارمولا اور اس کو امپلیمنٹ کرنے کے، ان کا کچھ انجام اچھا نہیں ہوا، کیا واقعی ایسا ہے؟ اسٹینلی میئر تھا، امریکن تھا، وہ اس نے 65 سے لے کر 85 میں وہ سکسیس ہوا، 95 60 میں اس کا مرڈر کیا گیا صرف اس پہ۔ اس کے بعد تھا ڈینیل ڈنگل فلپائنی، وہ 2002 میں مرڈر کیا گیا۔ اس کے بعد تھا تشارا کمار سری لنکن، تو اس کو بھی 2005 میں مرڈر کیا گیا۔ جو ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ ٹیکنالوجی ایگزسٹ کرتی ہے پورے ورلڈ میں یہ ان کی بات نہیں اس کو رد کروں گا کہ ابھی تک پوری دنیا میں یہ ٹیکنالوجی کہیں بھی ایگزسٹ نہیں کر رہی۔ 100% واٹر پہ کوئی بھی انجن پوری دنیا میں کہیں نہیں جو چل میں نے رہا۔ تھوڑی بہت اس پہ پروگرام میں آنے سے پہلے ریسرچ کی تھی، اس سے مجھے یہ پتہ لگ رہا تھا کہ مکسچر کے ساتھ چلا سکتے ہیں آپ پانی اور فیول کے، 100% واٹر کی ہے ڈاکٹر صاحب ابھی تک؟ ہائیڈروجن وہیکلس اویلیبل ہیں جی۔ یہ ہم اپنے ناظرین کو یہ دکھا دیں، جاپان میں یہ گاڑی ٹوٹل چلا رہی تھی، لیکن یہ بھی فیول کے مکسچر کے ساتھ یہ لوگ چلا رہے ہیں واٹر، اور اس پہ بھی کام کر رہی ہیں جیپنیز کمپنیز، اور یہ گاڑی چل رہی ہے اور انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ یہ کمرشل اس کی پروڈکشن شروع کر دیں گے۔ دنیا بھر میں اس پہ کام ہو رہا ہے پانی سے، لیکن پانی کے مکسچر کے ساتھ فیول کسی نہ کسی کے ساتھ یہ چلا رہے ہیں، اور ہمارے ساتھ جو وقار صاحب ابھی بیٹھے ہیں وہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ وہ ٹوٹل پانی کے ساتھ چلائیں گے۔ کچھ انہوں نے خدشات کا بھی اظہار کیا جس پہ حکومت کو دھیان دینا پڑے گا، پیٹنٹ رجسٹریشن کے معاملے ہیں اس پہ کس طرح سے کام ہونا ہے، وہ سارے ایشوز ہیں جن کو ابھی ریزالو کرنا ہے۔ پورا ڈاکٹر گلفراز صاحب نے بتایا ان کو لکھ کے دینا پڑے گا کہ پورا فارمولا کیا ہے، اگر پورا یہ لکھ کے دے دیتے ہیں تو اس کی کیا ضمانت ہے کہ واقعی وہ فارمولا چوری نہیں ہو جائے گا۔ ان سب سوالات کا جواب جانیں گے ایک وقفے کے بعد۔
ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ پیٹنٹ رجسٹریشن کے مسائل ہیں, سیکیورٹی کے مسائل ہیں, جن لوگوں نے اس ٹیکنالوجی پہ کام کیا ان کے ساتھ کیا حالات پیش آئے. ٹویٹر پہ ہمیں ایک سوال آیا ہے, وقار صاحب سے پوچھتے ہیں کہ ڈپازٹس الیکٹرک راڈس پہ ڈپازٹ جو ہو جاتے ہیں ان کا اس سے کیا ہوگا, اور بیٹری کو کتنے عرصے بعد آپ کو چینج کرنے کی ضرورت پڑے گی, اور یہ کٹ کتنے کی, اگر آپ اس کو انڈسٹریل لیول پہ لے جاتے ہیں, عوام کو آپ دینا چاہیں گے تو یہ کٹ کتنے کی پڑے گی؟ سب سے پہلے تو میں نے آپ ان کا جواب دے چکا ہوں کہ بیٹری کو کوئی بھی نقصان نہیں ہوتا, اور یہ ڈپازٹ جو ہمارا جو الیکٹرولائز پروسیس ہے اس میں بھی کوئی بھی اتنا خاص نہیں ہوتا, کیونکہ یہ جو ہم نے بیٹری ڈیزائن کی ہے اس میں 48 ایمپیئر کی بیٹری تو یوز کی ہے, مگر اس میں اگر 10 ایمپیئر بھی لے گا تو وہ فل فنکشن کرے گا اپنا, اس میں اس کا کوئی لاس نہیں کتنا ہوگا. عرصہ چلے گی آپ کی؟ یہ جو عام چلتی ہے بیٹری, میں نے وہی عرض کی کہ 6 مہینے میں اگر آپ کو چینج کرنی ہے تو یہ کم زیادہ سے زیادہ 5.5 مہینے میں, آپ کو 15 دن پہلے ہی اس کو کاسٹ کتنی آئے گی جب آپ اس کو ماس اسکیل پہ اگر پروڈیوس کرنا چاہتے ہیں؟ اس میں جو ابھی جو چل رہا ہے مائلیج انکریزر 40% واٹر 60% فیول, وہ اس کی چل رہی ہے ابھی 1,25,000 روپے امریکن. تو پاکستان میں ہم یہ لانچ کریں گے اس کو, بڑے سے بڑی اس کی پرائس لگیں گے 60,000 تک, 50 سے 60,000, یعنی کہ اس سے 100% اس سے بھی آدھی قیمت سے بھی کم قیمت میں رکھیں گے اس کو. اور اس کی تیل اور فیول کی کتنی بچت ہوگی اس میں؟ فیول کی یعنی کہ 1000 ٹائم بچت ہو جائے گی. 1000 ٹائم دیکھیں, 10 روپے لیٹر اگر پانی اس کو پڑ رہا ہے تو ڈیزل کتنی پڑ رہی ہے اس کو؟ 110 روپے میں, یعنی کہ 10 ٹائم وہ کم ہو گیا, لیس ہو گیا. اور اس کی جو عام پانی ہوگا یا نیسلے کی جو باقی منرل واٹر کی تو اس بوٹلز ہوتی میں ہیں منرلز ملائے ہوتے ہیں, کیمیکلس ہیں. یہ سادہ پانی ڈسٹلڈ واٹر ہوگا. ڈسٹلڈ واٹر یعنی سادہ عام جو نلکے سے پانی آ رہا ہے وہ نہیں ڈلے گا؟ نہیں, نلکے میں بھی کافی قسم کے, اس میں سالٹ ہوتا ہے, یہ ہوتا ہے, وہ نکالنا پڑتا ہے. سالٹ نقصان دیتا ہے, وہ اس کا ریئیکشن الگ ہوتا ہے. وہ عام پانی نہیں ہوتا, وہ پانی کو جس وقت بھاپ میں تبدیل کرتے ہیں, سادہ پانی کو ٹھنڈا کر کے, تو پھر یہ ڈسٹلڈ واٹر جو ہے, ڈسٹلیشن پلانٹس لگتے ہیں وہ اس میں, وہ کوئی بات نہیں, عام پانی سے ڈسٹلیشن واٹر بنتا ہے, لیکن ڈسٹلڈ واٹر سادہ پانی نہیں ہوتا. اچھا, میں آپ کا ان کا ایک سوال کا جواب دینا چاہ رہا تھا کہ ان کو خطرہ ہے کہ پہلے لوگوں کے متعلق جو ذکر کیا, لیکن سب سے بڑا مافیا اس وقت کون ہے؟ وہ پیٹرولیم کمپنی سب سے بڑا مافیا نہیں ہے. سب سے بڑا مافیا اس وقت یوزرز ہیں کارز کے. یعنی وہ اگر ان کو کسی چیز کی ریلیف ملتی ہے, بچت ملتی ہے, تو عوامی سطح کے اوپر, عام حکومتی سطح کے اوپر ان کی وہ سپورٹ ہوگی اور ان کی پروٹیکشن ہوگی. عوام چاہتی ہے کہ یہ فارمولہ جو ہے عوام تک پہنچے. میں تو چاہوں گا کہ 10 روپے میں ڈالوں بجائے اس کے کہ 90-95 روپے لیٹر میں پیٹرول ڈلواؤں گا. اس لیے بات یہ ہے کہ جب اس قسم کا, تبھی میں کہہ رہا تھا کہ اس کا سٹارٹنگ پوائنٹ ہو کہ ان کو فوری طور کے اوپر پیٹنٹ رجسٹرڈ ہو کر سیف ہو جائے, اس کی پروٹیکشن مل جائے, تاکہ کوئی ان کا پیٹنٹ سیفٹی کے کچھ ایشوز ریز ہوئے تھے, اس سے آپ سیٹسفائیڈ ہیں جوابات سے؟ یہ سیفٹی کے متعلق میں نے بریک کے دوران پر ان سے 1-2 سوالات پوچھے ہیں, اور میں نے ان سے یہ بھی اجازت لی کہ کیا میں اس کو شیئر کر سکتا ہوں. تو پہلی بات یہ ہے کہ یہ پیور 100% ہائیڈروجن, جو ملیکولر ہائیڈروجن جس کو کہتے ہیں, وہ نہیں بنائیں گے. جو الیکٹرالسس سے ہائیڈروجن بنے گی سیپریٹ, اور آکسیجن بنے گی سیپریٹ. وہ دونوں ہائیڈروجن اور آکسیجن جو ہیں پھر ایک خاص تناسب سے یہ مکس کر کے اس کو آکسو ہائیڈروجن کہتے ہیں. اور آکسو ہائیڈروجن جس وقت انجن کو سپلائی ہوگی تو باہر کی کسی رسک فیکٹر کم ہو جائے گا, رسک فیکٹر کم ہو جاتا ہے, انفلیمیبلٹی کم ہو جاتی ہے, اور یہ باہر کی ہوا سے آکسیجن لیے بغیر اسی آکسیجن سے اس کا کمبسشن ہو جائے گا. تو یہ ایک ایسا پوائنٹ تھا جس کو ڈاکٹر صاحب ایک آپ سے فائنل کویسچن, آپ سمجھتے ہیں اس میں مزید کام ہونا چاہیے, یہ فیزیبل پروجیکٹ ہے؟ دیکھیں جی, ابھی تو جو جتنے بھی سوال میں ان سے پوچھتا رہا ہوں, مجھے ہر سوال کے بعد اس کے اندر کانفیڈنس بڑھتا جا رہا ہے, اور اب یہ بھی یقین ہے کہ جس سٹیج ڈاکٹر گلفراز صاحب, یو سٹارٹڈ آن اے ویری کریٹیکل نوٹ, اور یہ ایک اچھی پازیٹیو چیز ہے کہ وقار صاحب نے آپ کے سوالات کے جواب. ڈاکٹر شوکت پرویز صاحب, آپ حکومت پاکستان بھی ہیں, اور آپ کے ادارے کی مین رسپانسبلٹی ہے کہ اس طرح کی جو پاکستان میں ایجادات ہوتی ہیں اس پہ مزید کام کیا جائے, اسے انڈسٹریل پیمانے پہ لایا جائے. آلٹرنیٹ انرجی بھی آپ ہی کے پرویو میں آتا ہے, جو ابھی تک ٹریک ریکارڈ میرے سامنے آ رہا ہے ونڈ پوٹینشیل کے حوالے سے یہ پریزنٹیشن تھی, اور اس میں ٹارگٹس کچھ سیٹ کیے گئے تھے کہ 2015 سے 2030 تک ہم نے آن گریڈ کوئی 1000 میگا واٹ اور 7000 میگا واٹ کے ہم نے پروجیکٹ شروع کرنے تھے. $2 بلین کی پرائیویٹ انویسٹمنٹ چاہیے تھی. کرنٹ اچیومنٹ لکھی آ رہی ہے 0.
سولر پوٹینشیل کے حوالے سے اسی طرح $250 ملین اور $4 بلین ہمیں چاہیے تھے. 100 میگا واٹ اور 1500 میگا واٹ، کرنٹ اچیومنٹ 0. سولر پوٹینشیل میں ہم نے 4000 ولیجز کو لے کے آنا تھا، اس پہ ابھی تک صرف 200 ولیجز پہ ہم پہنچے ہیں سولر اس پہ انرجی پہ. جب ہمارا ٹریک ریکارڈ یہ ہوگا، اس طرح کی ایجاد آ رہی ہے، ملک کا اتنا پیسہ بچ سکتا ہے. $14 بلین کی جو ہم آئل امپورٹس کر رہے ہیں، جس میں بہت سارا گاڑیوں میں بھی استعمال ہوگا، اس کو ہم لوگ یہ زر مبادلہ کیسے بچا سکتے ہیں اور اس کو امپلیمنٹ کیسے کر سکتے ہیں؟ فیزیبل آپشنز کیا ہیں؟ آپ اس میں حکومت پاکستان کے نمائندے کی طور پہ مین ادارہ جس کی رسپانسبلٹی ہے کیا کرے گا؟ دیکھیے ابھی تو جس طرح انہوں نے بتایا اس میں امپرومنٹ تو چاہیے، اور دوسری بات ہم ان کو ڈیفینیٹلی اپریشیٹ کر رہے ہیں، اور گورنمنٹ لیول پہ ہمارے پاس اب یہ آتے ہیں، ہم جینڈلی ان کو سپورٹ کریں گے. اور جہاں تک الٹرنیٹیو انرجی کا رہا تعلق، اس میں ہم نے ونڈ پہ کام نہیں کیا، ہم نے کول پہ کیا. کول کو گیس میں اور گیس کو الیکٹریسٹی میں ایکسپیریمنٹ کر کے ڈیمونسٹریٹ بھی کر چکے ہیں. رہا سولر کا ہمارا سولر سے انرجی لینا ہمارا ایک ادارہ ہے، منسٹر آف سائنس ٹیکنالوجی کا پیکریٹ، یہ ان کا مینڈیٹ ہے. تو گورنمنٹ لیول پہ یا ہمارے PCCR کے لیول پہ ہمارے ہم ان کو ٹیکنیکلی سپورٹ کر سکتے ہیں، ان کو امپروو کر سکتے ہیں، ان کی جو موڈیفیکیشن جو چاہیے. آپ کو لگتا ہے یہ پروجیکٹ ہو سکتا ہے؟ جی یہ پروجیکٹ ہو سکتا ہے. میں نے پہلی بار سے کیا کہ آپ نے ابھی ایک ڈیمونسٹریشن دی ہے، جاپان میں بھی گاڑی چل رہی ہے، اور آپ کو 26 تاریخ کو اجازت مل جاتی ہے، کتنے عرصے میں یہ کمرشل کر دیں گے کہ عام پاکستانی پیٹرول، ڈیزل، CNG کے بجائے پانی سے اپنی گاڑی چلائے؟ ڈپینڈ کرتے ہیں ان کے اوپر، ڈیفینیٹ ٹائم لگے گا. ان کو کیا کرنا پڑے گا؟ ان کو دیکھو جی، آپ پہلے واٹر کے ان کو کرنا پڑے گا، ڈسٹل کرنا پڑے گا. ڈائریکٹ واٹر یوز کبھی بھی نہیں ہو سکتا. ڈسٹلڈ واٹر تو ابھی بھی ملتا ہے نا، بیٹری میں ڈالتے ہیں. ملتے اس کو لیے دیکھو جی، پلانٹ چاہیے ہوگا، ان کو پلانٹ انسٹال کریں گے. ایک جگہ پہ تو نہیں. ٹائم کتنا چاہیے ہوگا کہ عوام اس سے فائدہ اٹھا سکے؟ اگین اٹ ڈپینڈ آن گورنمنٹ سپورٹ اور ان کی اس کے اوپر ویل کے اوپر. ہماری سپورٹ چاہیے. اگر مجھے حکومتی سپورٹ مل جائے تو یہ اسی سال کے دسمبر تک یہ عام ہو جائے گی. حکومت اتنی جلدی آپ کے خیال میں سپورٹ کرے تو 2012 ختم ہونے تک آپ اسے کمرشل کر سکتے ہیں؟ عام پاکستانی پیٹرول، ڈیزل، CNG کے بجائے پانی پہ گاڑی چلائے گا، بچ جائے گا. اچھا دوسری بات میں یہ ڈاکٹر صاحب کی بات کروں، یہ چلائے گا. دوسری بات یہ جو مائنس پہ کام کر رہے ہیں تو گیس بناتے ہیں اس سے الیکٹرسٹی، اس سے زیادہ جو اچھی گیس بنائی جا سکتی ہے جس کو بجلی پیدا ہو، وہ ہماری جو ٹیکنک ہے، جو انوینشن ہے، وہ اس سے زیادہ اس پہ پھر بات کریں گے. ہماری وقار صاحب، ڈاکٹر گلفراز صاحب، ڈاکٹر شوکت پرویز صاحب، تینوں کا پروگرام میں شرکت کا شکریہ. ناظرین، وقار آغا صاحب نے ایک ایجاد تو کی ہے، اب اس نے حکومتی سپورٹ چاہیے. حکومت نے بریفنگز تو اس پہ ارینج کی ہوئی ہیں، لیکن یہ پروسیس کتنی جلدی آگے چل سکتا ہے؟ ہمارے پینلسٹ، ایکسپرٹ پینلسٹ ایگری کریں گے یہ فیزیبل تو ہے. کچھ سیفٹی میئرز کے حوالے سے سوالات تھے جس کے وقار صاحب نے جواب دینے کی کوشش کی ہے. اس پروسیس کو ریفائن کر کے کمرشل بنیادوں پہ لایا جا سکتا ہے کہ میں اور آپ جو تقریباً $100 لیٹر گیس، ڈیزل یا پیٹرول ڈلواتے ہیں، تو $10 کا ڈسٹلڈ واٹر لے کے اپنی گاڑی چلا سکیں، اور ملک کا زر مبادلہ بہت سارا جو پیٹرولیم پروڈکٹس کی امپورٹ پہ خرچ ہوتا ہے اس کو بچا سکیں. حکومتی پیٹرونائزیشن کی بہت سخت ضرورت ہے اس پہ، اور حکومتی ول اگر ہو تو یہ کام بقول وقار صاحب کے 2012 کے آخر تک ختم ہو سکتا ہے. آج کے پروگرام میں ناظرین اتنا ہی، اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.